الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تؤتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو ڈرو اللہ سے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو جو بقیہ ہے سود میں سے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر ہو تم ایمان والے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو سن لو اعلان جنگ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے وَإِن تُؤْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ پس تمہارے لیے ہے تمہارا اصل سرمایہ لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے
سود سے متعلقہ چند سزاؤں کا ذکر فرمایا تھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ خفتی بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بے و شراء کو حلال قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ سودی لین دین اور جو سودی معاملات اور کاروبار کیا جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو اس کو حرام قرار دیا، اس حرمت کو نافذ کرنے کے لیے دو طریقے اپنائے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ پہلی آیات کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ جو اسلامی حکومت ہے، جو لوگ اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہیں، تو اس حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اسلامی احکامات، اسلامی قانون اور اسلامی نظام معیشت کو نافذ کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ملک اور کوئی بھی قوم جب تک کہ معاشی نظام ان کا درست نہ ہو، اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ کسی قوم کی، کسی ملک کی کامیابی کا دار و مدار اس کے معاشی نظام پر ہے، اور معاشی نظام کے اندر سود کا جو عمل دخل ہے، فرمایا کہ یہ اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنا معاشی نظام درست کرے اور سود کی جو نحوست ہے اس کو معاشی نظام کے اندر سے ختم کرے، اور اس کے لیے اسلامی احکامات کو نافذ کرے، اور جو لوگ سودی لین دین اور سودی معاملات اور سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو پہلے واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس واعظ و نصیحت آ گئی، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اسے سمجھا دیا گیا، فانتہا، اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، سودی لین دین اس نے ترک کر دیا، تو اب امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس نے صدق دل سے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی، وہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کے ساتھ سودی کاروبار سے، سودی معاملات سے مسلمانوں کو روکا جائے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ تعزیری ہے، جن کا ذکر اللہ نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ واعظ و نصیحت سے اگر لوگ سودی لین دین اور معاملات سے باز نہ آئیں
تو پھر دوسرا طریقہ تعزیری ہے کہ ان کو تعزیر کے ذریعے سے، سزا کے ذریعے سے انہیں روکا جائے۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ طائف کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا جسے قبیلہ بنو ثقیف کہا جاتا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک شخص عمر ابن عمیر، اس کے 4 بیٹے تھے، اور یہ چاروں بیٹے سود کا کاروبار کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ ان کا جو سودی لین دین اور سودی کاروبار تھا وہ قریش کے قبیلہ بنو مغیرہ کے ساتھ، اور بنو مغیرہ کے اوپر بہت بڑی رقم ان کی سودی لین دین کی چڑھی ہوئی تھی۔ جس وقت فتح مکہ ہوا اور اسلام طائف تک پہنچا تو قبیلہ بنو ثقیف بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ چاروں بھائی جو تھے یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو اللہ رب العزت نے ان پہلی آیات کے اندر سود کی حرمت کے بارے میں احکامات نازل کیے وہ تو سب نے مان لیے، لیکن زمانہ جاہلیت میں جو سودی لین دین اور کاروبار ہوا تھا اور سودی رقم لوگوں کے ذمہ ادا کرنی باقی تھی، تو ان چاروں بھائیوں کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ بنو مغیرہ کے اوپر تھا۔ تو یہ لوگ بنو مغیرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو رقم ہماری سودی تمہارے اوپر ہے وہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تو ہم سود ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طریقے سے سود دینا بھی حرام ہے، تو ہم تو یہ رقم نہیں دیں گے جو زمانے جاہلیت کے اندر سود کے ذریعے سے ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ اب جب ان کا جھگڑا بڑھا تو یہ اپنا مقدمہ لے کر کے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے گورنر تھے، عامل تھے، امیر مقرر کیے ہوئے تھے، ڈپٹی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر کے انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا۔ قبیلہ بنو ثقیف والوں نے کہا کہ بنو مغیرہ کے اوپر ہماری اتنی رقم ہے اور یہ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت تک قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی واضح احکامات موجود نہیں تھے، اس لیے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے۔ انہوں نے ایک خط لکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ، اور اس کے اندر یہ ساری تفصیلات، یہ سارا مقدمہ لکھ دیا کہ اس طریقے سے بنو ثقیف والے بنو مغیرہ سے مطالبہ کر رہے ہیں سودی رقم کے لین دین کا، اور وہ انکار کر رہے ہیں، اس کے معاملے میں ہم کیا فیصلہ کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا یہ خط پہنچا تو اس پہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشترکہ کاروبار تھا بنو ثقیف کے ساتھ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی رقم جو ہے سودی رقم ان کے اوپر تھی، بنو ثقیف کے اوپر۔ تو انہوں نے بنو ثقیف والوں سے اس رقم کا مطالبہ کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ تیسرا واقعہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر ایک کاشتکار کے ساتھ جس کا کھجوروں کا باغ تھا معاملہ کیا بے سلم کے طور پر، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جب فصل تیار ہوگی، چھوارے تیار ہو جائیں گے تو ہم آ کر کے لے جائیں گے۔ جب فصل تیار ہو گئی
تو یہ دونوں حضرات وہاں پہ پہنچے اپنے چوارے اپنا حق وصول کرنے کے لیے. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ اگر آپ ساری یہ فصل لے جائیں گے تو میرے گھر کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی میرے بچوں کے لیے. آپ ایسا کریں کہ اپنا آدھا حق لے جائیں، آدھا چھوڑ دیں اور ایک میعاد مقرر کر دیں، اس میعاد کے اوپر پھر میں آپ کو دگنا کر کے دے دوں گا. یہ راضی ہو گئے، میعاد مقرر کر دی گئی. اور جب وہ مدت آئی تو یہ حضرات پھر ان کے پاس گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع فرما دیا. تو فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یہ قرآن کریم کا اسلوب بیان ہے اور یہی اسلوب قرآن کریم کو تمام باقی کتابوں سے ممتاز بناتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت جب کوئی ایسا قانون بیان فرماتے ہیں، کوئی ایسا حکم نازل کیا جاتا ہے کہ جس کو قبول کرنا بندوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت پہلے ایسے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ، ان کے قلوب اور ان کے اذہان جو ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس لیے اللہ رب العزت ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ایک طرف سے ڈرایا جاتا ہے، تقوی کا حکم دیا جاتا ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر تمہیں سزا اور جزا کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جو سودی رقم تمہارے ذمہ رہ چکی ہے اب اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہاں پر اللہ رب العزت نے وعید کے طور پر اس بات کو بیان فرمایا ان کنتم مؤمنین، کہ جو سودی لین دین ہے، سودی معاملات ہیں، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب جو اس کی رقم باقی ہے اس کا مطالبہ تم نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر تم نے صدق کے دل سے ایمان قبول کیا ہے تو پھر ایمان کے تقاضے کے اوپر پورے اترو اور سودی معاملات اور سودی لین دین جو ہے یہ ترک کر دو. اگر تم ایمان والے بھی ہو، ایمان قبول بھی کیا ہے، سودی لین دین بھی کرتے ہو، سودی معاملات کی طرف نہیں کرتے، تو اس صورت کے اندر پھر تمہارا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا اور تم اہل ایمان کے صف سے جو ہے باہر نکل جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک تو اس طریقے سے ڈرایا کہ اگر تم واقعی پیور مسلمان ہو، تم نے ایمان دل سے قبول کیا ہے تو پھر سودی لین دین چھوڑ دو، اور اگر تم پھر بھی باز نہیں آتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، سودی معاملات اور سودی لین دین پھر بھی کرتے ہو تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر اعلان جنگ سن دو. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے اور پھر جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اب فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا کہ تم بنو ثقیف والوں کو یہ آیات سنا دو، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو پھر اعلان جنگ کر. فرمایا کہ جس وقت حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو مغیرہ اور بنو ثقیف والوں کو جمع کر کے یہ آیات سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، کس کی طاقت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکے. آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو زوال ہے، اس زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو سودی لین دین ہے
اور سودی کاروبار ہے، سودی جو معاملات ہیں، اس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ اور اللہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اس کی یہ نحوست ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں آج وہ حیران و پریشان ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت